पुलिस के हर थानेदार को पता है कि जुआ कहाँ हो रहा है, चरस ओपियम कहाँ पे बिक रही है। मैं उनको वार्न करता हूँ 18th अमेंडमेंट के बाद ये आपका काम है और आप मेहरबानी करके मेरी जुबान बनेंगे, थानेदार का जाके घराव करें मेरे मोहल्ले के अंदर जो है फलां शख्स कर रहा है। मैंने $2.5 के अंदर अमेरिका के अंदर झाड़ू दिया है, झाड़ू लिटरली झाड़ू दिया है। I was mopper and sweeper in a convenience store. Then I had thousands and thousands of employees working. मैंने अल्लाह की कसम अपने हाथ से कराची के अंदर सीमेंट के ब्लॉक बनाए, but I never begged to my uncles or to my elder brothers. एक चीज याद रखो कि अवेयरनेस, राइट, अपने आप को उन तमाम ईवल से बचा के रखना है जिससे अनफॉर्चुनेटली हमारी फैकल्टी, हमारे पेरेंट्स हमें बचा नहीं सकते। नाउ जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इनफ कंट्रीब्यूशंस, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों को पता लगे कि कितना हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट स्टिल अ लॉट हैज टू बी डन। अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट द ड्रग्स। Out of 6.45 billion drugs users, 4.25 billion are hashish users. Out of these, out of the curiosity, affected age is between 15 to 20 years. And inshallah ta'ala, together we'll do it. ये एक मशकिल इंसिडेंट जो है उसके बारे में आपको ग्लिम्सेस बताऊं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो आपको सिर्फ नाकों पे नजर आती है, वो सिर्फ नाकों पे नहीं होती। वी आर एक्चुअली इन्फोर्सिंग इट बाय यूज ऑफ दिस टाइप, और इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं। आज हमारे कॉलेज में ड्रग एब्यूज़ और उसके प्रिवेंशन के हवाले से एक सेमिनार हुआ जिसके चीफ गेस्ट हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल थे, जनाब मोहम्मद आज़म ख़ान सवाती साहब। उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बातें की कि किस तरह हम अपने माशरे को ड्रग्स से महफूज रख सकते हैं, किस तरह और कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ड्रग्स इस माशरे में इन्फिल्ट्रेट हो रही हैं या लोग यूज़ कर रहे हैं। उस पे उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से मिस्टर फैसल ने प्रेजेंटेशन भी दी। तो ये प्रोग्राम बेसिकली अवेयरनेस के हवाले से था कि हमारे पास जो लॉट आती है मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से आती है, तो ताकि उनको अवेयरनेस हो सके कि वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से इंसान ड्रग्स का विक्टिम बनता है और उनको प्रिवेंट या उनकी प्रिवेंशन या उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो अवेयरनेस पहली चीज़ होती है, उसके बाद फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ आ जाती हैं कि इनकी ड्रग्स की सप्लाई या ये चीज़ रोकी जा सके या उस पर कंट्रोल रखा जा सके। तो ये बड़ी प्रोडक्टिव एक हवाले से एक्टिविटी थी। कोविड-19 के बाद ये हमारा पहला फंक्शन था, मीन के जब हमारे इदारे बंद हुए, हमारी बड़ी स्मूथ और बड़ी एक्टिव एकेडमिक एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ चल रही थी। तो एक स्टाफ के बाद एक अच्छा रिफ़्रेशिंग इफ़ेक्ट हुआ है हमारे इदारे के लिए। बहुत कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव ये एक एक्टिविटी थी। तो हम इसमें बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपने फेडरल मिनिस्टर के कि जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को ज़्यादा खूबसूरत बना दिया अपना कंट्रीब्यूशन बीच में डालकर। मैं जो हूँ आज जो हमारा सेमिनार कंडक्ट हुआ ड्रग्स एंड नारकोटिक्स पे, वो फेडरल मिनिस्टर मिस्टर आज़म सवाती और उनकी एंटी नारकोटिक फोर्स जो है उन्होंने कंडक्ट करवाया। और ये बहुत इट इज़ प्लेयर फॉर अस कि हमारे कॉलेज में जो है इस लेवल का सेमिनार हुआ यूथ्स में अवेयरनेस के लिए। ड्रग्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए नासूर बन चुकी हैं। लाइक हर दूसरा बंदा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से रीज़न्स होते हैं, मतलब वो साइकोलॉजिकली प्रेशर में होते हैं या क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार होते हैं, तो वो ड्रग्स पर रिले करने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू देयर फैमिली, देयर फ्रेंड्स, और अपने मसाइल हल करने के बजाय वो जो है रिले करने लग जाते हैं ड्रग्स पे और स्मोकिंग लाइक थिंग्स। तो ये किस तरह उनको बजाते ख़ुद उनके लिए कितना नुकसान है। वो बंदा जो है माशरे पे एक बर्डन बन जाते हैं, उनकी माशरे की इकॉनमी पे, हमारी सोसाइटी पे बर्डन बन जाते हैं वो बंदा। और पर्सनली को छोड़ के वो फैमिली पे किस तरह कर रहे हैं, उसकी फैमिली के साथ रिलेशन कितने ख़राब हो जाते हैं। वो बच्चों के लिए, बीवी के लिए, पेरेंट्स के लिए किसी को टाइम नहीं दे पाता, और जिस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर उसको हो जाते हैं, वो भी इसी वजह से कि वो जो है एडिक्टेड बंद होता है। और जहाँ तक ये प्रॉब्लम कंसर्न है, तो ये प्रॉब्लम पर्टिकुलरली पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज़ अ होल एंड जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड।
اور یہ WHO کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ جو اسٹرکٹ میئرز ہیں اس کے اوپر لے اور اس کو جو ہے وہ پھیلنے سے روکا جائے. اور دوسری ہماری سوسائٹی میں ایک بہت یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آفیشیل ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے اینٹی نارکوٹکس ہے اور اس کے بعد جو فیڈرل منسٹر ہے تو ان کی ذمہ داری ہے. آئی تھنک کہ یہ چیز ہماری سوسائٹی میں جو بہت غلط جا رہی ہے. تو میرے خیال میں سوسائٹی کا ہر فرد جو ہے وہ سپاہی ہے اور ہر فرد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا رول تو کم سے کم اس سے جو ہے وہ پلے کرے. ہم لوگ بہت زیادہ وی ہیو اے لاٹ آف ریزرویشن اباؤٹ دا فیڈرل منسٹری اور پھر اس کے بعد آفیشیل ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے کہ وہ لوگ کام نہیں کریں. بٹ آئی تھنک وی لک اباؤٹ آور اون سیلف کہ ہم لوگ کیا کریں, ہمارا کیا رول ہے اس کو جو ہے وہ پریونٹ کرنے میں, اس کو جو ہے وہ بچانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد یہ جو ڈرگز ہے ایبسلیوٹلی جو ہے یہ اٹ از اے ڈیولش فار دا سوسائٹی. میں تو یہ اس کو ایک لعنت کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ کمپیریزن دوں گا اس کا. ہمارے معاشرے میں اس کی جو ڈرگ ہے یہ بڑی تیزی سے پریویل کر رہی ہے. تو اس کے لیے ہم کس طرح کے میئرز کر سکتے ہیں؟ تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری جو جتنی بھی جنریشن ہے اس کو اس کے بارے میں اویئرنیس دینی چاہیے کہ بھائی اس کے نقصانات کیا ہیں, کہ اس کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. اور دوسرے اس کے جو کازز ہیں وہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنے چاہیے کہ کس وجہ سے ہماری جو ینگسٹر ہیں وہ اس کے ایڈکٹس ہو رہے ہیں. تو جتنے بھی اینٹی نارکوٹکس ٹیم ہیں, جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, NGOز ہیں, ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے. منشیات بہت برا گندا کام ہے جس کی وجہ سے نہ صرف جو ہے وہ نہ صرف ہمارا گھر, نہ صرف جو ہے وہ ہماری سٹی, بلکہ ہمارا ملک جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. آج کا جو سیمینار تھا ڈرگ ایبیوز اینڈ پریونشن, تو اس کا بیسک پرپز یہ تھا کہ لوگوں کو جو ڈرگ ایبیوز سے اس سے کس طرح سے دور رکھا جائے, کیونکہ پاکستان میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہے. تو آج کا جو بیسک پرپز تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ تھرو میڈیا, تھرو پیئر گروپس اور جو جتنے بھی پروفیشنل یا جو اینٹی نارکوٹک فورس ہیں ان کو ہم کس طرح سے یوز کر کے اس جو ڈرگ ہے اس کو پاکستان کی سوسائٹی سے ہم اس کو باہر کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پریویل کر گیا ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ ہمارے یوتھ کی ہے. اور اس کو بیس بنا کر ہم کہ میڈیا کے ذریعے سے ہم ایجوکیٹ کریں لوگوں کو, اسٹوڈنٹ کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ جو ہے وہ ہماری اکانومی کو بھی برباد کر رہا ہے, ہمیں جو مینٹل اور جو ہماری فزیکل ہیلتھ ہو اس کو بھی ہماری یہ ختم کر رہا ہے. تو میرا یہ میسج ہے ان تمام یوتھ کے لیے, تمام لوگوں کے لیے کہ جو ڈرگ کے شکار ہیں, جو وکٹم ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں وہ مہربانی کر کے اس کو چھوڑ دیں. مطلب ہم لوگوں اپنی سوسائٹی کو اس سے کیسے مطلب دور رکھ سکتے ہیں, کیسے پریونشن کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. فرسٹ آف آل ہمیں تو اس کو دیکھنا ہے کہ ریزنس کیا ہیں اس کے پیچھے اور ان ریزنس کو ہی ختم کرنا ہے. ڈرگ ایبیوز اور نارکوٹکس اور اس کا جو کنٹرول ہے, اس پر سیمینار ہوا کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو سب سے پہلے اس کے پھیلنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی جو یعنی عدم توجہ ہے, اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ معاشرے میں پھیلا ہے. اور اس کے علاوہ یعنی ملک میں افراتفری ہے, سیاسی ابتری ہے اور اس طرح کی یعنی بے روزگاری ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے. چاہیے کہ اس کے کنٹرول کو اس طرح کیا جائے کہ یہ اسٹریٹ سے اپنے گلی محلے اور ادھر ادھر جس طرح ہمیں نظر آتے ہیں اسموکنگ کرتے کوئی نظر آئے, ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں بھی روکیں اور اسٹریٹ لیول پہ ہم سب سے پہلے اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کسی بڑے لیول پہ جا کر تو اس کو کر سکتے ہیں. آج کے سیمینار کا جو انہوں نے یہ انعقاد کیا تھا تو اس سے انشاءاللہ لوگوں میں اویئرنیس بھی پیدا ہوگی اور اس طرح کے اور بھی اگر ہم زیادہ ایونٹس کو ارینج کریں گے تو اس سے اوبویسلی جو ہے وہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ دور رہے گا. اس سے وہ پاکستان میں ڈرگس کیسے پھیل رہے ہیں اور اس کی جو ہے پریونشن کیسے ہو سکتی ہے اس پہ بات ہوئی ہے. اور یون آفس کے مطابق جو ہے پاکستان میں 6.5 ملین ڈرگس یوزر ہیں اور ان کے خلاف ڈفرینٹ کمپینس ہوتی ہیں, اویئرنیس کمپینس نکالی جاتی ہیں اور نمبر آف میئرس ہیو بین ٹیکن فار دی اس کی ڈرگ ایبیوز کو روکنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مین ٹارگٹ پاکستان میں جو ہے یوتھ ہے, یوتھ ایکسپلائٹ ہو رہی ہے اس سے. اور ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ 14 سے 20 ایج کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی ان ڈرگس یوزرز ہیں اینڈ موسٹلی 20 to 30 جو ہے ڈرگس یوزرز ہیں. اور یہ جو ہے موسٹلی کہاں سے ان کو یہ عادی ہوتے ہیں, موسٹلی یہ اپنے پیئر گروپ سے, یہ اپنے کالجز سے, بائی دا کمپنی. اینڈ اس کی پریونشن صرف اس وجہ سے ہے کہ جب آپ جو ہے سے نو مطلب آپ کسی چیز سے انکار کرتے ہیں, اپنے آپ سے پہلے آپ سٹارٹ کریں کہ آپ خود اس چیز سے انکار کریں, اس کے بعد اپنی فیلوز, اپنے فرینڈ سرکل میں دیکھیں, اپنی فیملیز میں دیکھیں, ان کو فورس کریں کہ ان کو روکیں.
اور اسی طرح جو ہے بس ہم اس سے روک سکتے ہیں. اور یہ ایک کسی بیورو کا کام صرف نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس چیز سے جو ہے ہمیں روکے یا پکڑے. یہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے.